بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے سال بھر کے ایام میں جن ایام کو فضیلت عطا فرمائی ہے دیگر ایام پر، اس میں ذی الحجہ کے 10 دن بھی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ یہ راتوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ اصل ہیں اور یہ پہلے آتی ہیں، دن ان راتوں کے تابع ہوتے ہیں۔ والشفع والوتر، والشفع جفت کی قسم، والوتر اور طاق کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جفت سے مراد وہ 10 ذی الحجہ ہے اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ ہے۔ گویا ان 2 دنوں کی قسمیں الگ سے کھائیں تو کسی چیز کی قسم اٹھانا یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے جو اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ سے مراد بھی یہ 10 دن ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی بات صحیح بخاری شریف میں فرمائی ہے کہ اس سے مراد ابتدائی وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، تو ان ایام میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جامع الصغیر میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ایام وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، تو ان ایام کو تمام ایام سے افضل ایام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد انہوں نے نقل کیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ سال بھر کے تمام دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے ان 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے کا جہاد بھی افضل نہیں ہے؟ دیگر ایام میں اگر وہ جہاد کیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی افضل نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں جان مال دونوں چیزیں لے کر نکلے اور واپس کچھ نہ لائے، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو اس کا مرتبہ الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء میں اس بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ ذی الحجہ کے 10 دن زیادہ افضل ہیں یا رمضان شریف کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے۔ تو جو تطبیق دی گئی ہے اور جو فیصلہ کن بات فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ ایام کے اعتبار سے تو ذی الحجہ کے 10 دن زیادہ افضل ہیں اور راتیں البتہ آخری عشرے کی زیادہ بہتر ہیں۔ اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے ایام میں ایک دن آتا ہے یوم الترویہ، یعنی 8 ذی الحجہ جو افضل دن ہے، اس دن حج شروع ہوتا ہے اور حاجی مینا میں پہنچتے ہیں اور عرفات کے لیے سمجھو تیاری کر رہے ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے، جیسے رمضان شریف پورا جائے یہ حج کے لیے تیاری کا ذریعہ ہے، تو ایسے ہی یوم الترویہ 8 ذی الحجہ یوم عرفہ میں حاضری کے لیے انسان توبہ طائب ہوتا ہے تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ عرفات کے میدان میں داخل ہو۔ یہ دن بھی ذی الحجہ کے ایام میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یہ اللہ رب العزت اس دن سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد اس دن کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب اس دن ہوتے ہیں، اور شیطان سب سے زیادہ ذلیل اس دن ہوتا ہے۔ اس لیے یوم عرفہ بھی فضیلت والا دن انہی ذی الحجہ کے ایام میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو عز وجل
ثم یباہی بہم الملائکہ، فرشتوں پر اللہ فخر بھی فرماتے ہیں، فیقول ما اراد ہؤلاء، ارشاد ہوتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یعنی آج جو یہ چاہیں گے میں ان کی چاہتیں پوری کر دوں گا۔ تو یہ یوم عرفہ جو افضل ترین دن ہے، جس میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے سب سے زیادہ، وہ بھی ذی الحجہ کے انہی ایام میں آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یوم النحر، قربانی کا دن 10 ذی الحجہ، وہ بھی ان 10 ایام میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ ہے، اور اس کے بعد یوم القر، یوم القر سے مراد 11 ذی الحجہ، یوم القر کہتے ہیں قرار والا دن، تو یہ 11 ذی الحجہ کو حاجی مینا میں چونکہ ٹھہرتے ہیں اس لیے اس کو یوم القر کہا جاتا ہے۔ تو اس دن کو بھی افضل ترین دن کا قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ایام کے اعتبار سے تو ذی الحجہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ ذی الحجہ کے ایام رمضان شریف کے آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ تاہم بات رہ جاتی ہے راتوں کی، تو ذی الحجہ کی راتیں پھر وہ زیادہ افضل ہیں، اس رمضان شریف کی آخری عشرے کی راتیں وہ ذی الحجہ کے راتوں سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ ہر رات وہاں شب قدر کا امکان ہے، طاق راتوں میں تو زیادہ امکان ہے، اور ظاہر ہے کہ شب قدر کو ساری راتوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ تو راتیں رمضان شریف کی آخری عشرے کی افضل ہیں، مگر دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے وہ زیادہ افضل ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان ایام میں اہتمام کے ساتھ عبادت کریں، ان ایام کی قدر و قیمت کو پہچانیں، اور ان لوگوں پر ان لوگوں پہ غور کریں کہ جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ ان ایام کی قدر جانتے ہیں، قبل اس کے کہ ایسا وقت آ جائے ہم کچھ کرنا چاہیں اور نہ کر سکیں۔ زندگی میں یہ ایام اللہ نے دیے ہوئے ہیں، شکر کریں کہ آپ صحت مند ہیں اور ذی الحجہ کے ایام آپ کو حاصل ہونے والے ہیں۔ شکر کریں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، کچھ نہیں تو سبحان اللہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ جتنا کچھ کر سکتے ہو، ذی الحجہ کے یہ ایام بہت بہت اور بہت قیمتی ہیں۔ اپنے آپ کو بھی اس کے لیے تیار کیجئے، سستی اور کاہلی کو اپنے آپ سے دور کیجئے، اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری نشست میں انشاءاللہ ان ایام میں کیے جانے والے اعمال کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔